السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ BRS پارٹی کے اسمبلی انتخابات میں شکست، پارٹی قائدین کی دوسری پارٹیوں میں شمولیت کے بعد BRS پارٹی میں تلنگانہ بھون کی تعمیر اور واستو کو لے کر نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ پارٹی کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے فرسودہ رسومات کو ترجیح دی جا رہی۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر کی تعمیراتی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حصے کے طور پر ریاستی دفتر تلنگانہ بھون کے شمال مشرق کی طرف موجود گیٹ کو مکمل طور پر کھول دیا گیا۔ اب BRS قائدین کی آمد و رفت اسی گیٹ سے رہے گی۔ تلنگانہ بھون کا رخ شمال کی طرف سے پارٹی آفس میں گاڑیوں، قائدین، کارکنوں اور عام لوگوں کے داخلے کے لیے مین گیٹ شمال مغرب میں قائم کیا گیا۔ اب تک تمام گاڑیاں اسی گیٹ سے گزرتی تھیں، لیکن اس کو واستو کے مطابق نہ ہونے کا رجحان پایا جا رہا۔ یہ گیٹ ماضی میں باقاعدہ طور پر قائم کیا گیا تھا، لیکن استعمال میں نہیں تھا۔ اسی وقت تعمیراتی تبدیلی کے پیش نظر اس گیٹ سے تمام گاڑیوں کو گزارنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں موسم گرما کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کے سبب عوام کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ مئی کے وسط میں درج کیے جانے والے درجہ حرارت اپریل کی ابتدا ہی میں دیکھا جا رہا۔ ریاست کے بعض مقامات پر ہلکی بارش بھی ہوئی۔ ذرائع کے مطابق درجہ حرارت میں معمول سے 3 تا 4 ڈگری کا اضافہ دیکھا گیا۔ ریاست کے کئی مقامات پر درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ بعض مقامات پر درجہ حرارت 40 تا 42 ڈگری سیلسیس کے درمیان درج کیا جا رہا۔ اسی دوران AP کے رائلسیما خطے کے مقامات نندیال، کرنول، کڑپا، چتور، تروپتی، وسط ساحلی آندھرا پردیش کے پرکاشم، پلناڈو، ایلورو میں، شمالی ساحلی اضلاع سریکاکولم، پاروتی پورم، منیم اور وجے نگرم میں گرمی کی شدت زائد درج کی گئی ہے۔ نندیال ضلع کے آلمور میں درجہ حرارت 44.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تلنگانہ میں زیر زمین پانی کی سطح میں کمی کے نتیجے میں کئی اضلاع خشک سالی کی صورتحال کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں۔ اگرچہ موسم گرما کا مکمل آغاز نہیں ہوا، لیکن ریاست کے تقریباً 200 سے زائد منڈل خشک سالی کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ پینے کے پانی اور فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی کی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ کھڑی فصلوں کو نقصان سے بچانے کے لیے کسان پریشان ہیں اور انہیں حکومت کی جانب سے ٹھوس اقدامات کا انتظار ہے۔ اپوزیشن اور حکومت خشک سالی کی صورتحال پر ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے 10 IAS عہدیداروں کو مختلف اضلاع میں پانی کی سربراہی کی ذمہ داری دی ہے، جو جولائی تک متعلقہ اضلاع میں قیام کرتے ہوئے صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جون اور جولائی میں مانسون کی آمد کے بعد پانی کے بحران پر قابو پا لیا جائے گا۔ کئی اضلاع میں زیر زمین پانی کی کمی کے نتیجے میں بورویلز سوکھ چکے ہیں۔ دریائے گوداوری اور کرشنا میں سطح آب میں کمی کے نتیجے میں 201 ریونیو منڈل بحران سے دوچار ہیں۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں موسم گرما کے آغاز کے ساتھ ہی پانی کی سربراہی کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ کرشنا اور گوداوری ذخائر آب کی سطح آب میں کمی کے سبب عہدیدار گریٹر حیدرآباد کو پانی کی مؤثر سربراہی کے بارے میں ایکشن پلان کی تیاری میں مصروف ہیں۔ ان حالات میں 100 سالہ قدیم ذخائر آب عثمان ساگر اور حمایت ساگر نے شہریان حیدرآباد کے لیے راحت کا سامان کیا ہے اور عہدیداروں نے دونوں ذخائر آب سے پانی سربراہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سابق BRS حکومت نے عثمان ساگر اور حمایت ساگر سے پانی کی سربراہی پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ ذخائر آب کے اطراف ریئل اسٹیٹ سرگرمیوں کے فروغ کے نتیجے میں آبگیر علاقے بری طرح سے متاثر ہوئے تھے۔ باوجود اس کے شہریان حیدرآباد کے لیے دونوں ذخائر آب موجودہ حالات میں نعمت ثابت ہوئے ہیں۔ دریائے کرشنا کے تحت اکمپلی اور دریائے گوداوری کے تحت ایلمپلی سے حیدرآباد کو پانی کی سربراہی کے نتیجے میں قدیم ذخائر آب کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ پانی کے موجودہ بحران میں حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ دونوں قدیم ذخائر آب سے روزانہ 22 ملین گیلن پانی حاصل کر رہا۔ تلنگانہ میں پانی کی قلت اور قحط سالی کی صورتحال سے نمٹنے حکومت سے کیے جا رہے متعدد اقدامات میں ناگرجنا ساگر سے ایمرجنسی پمپنگ کے ذریعے پانی کی سربراہی کا 15 اپریل سے آغاز کیا جائے گا، تاکہ اضلاع میں پینے کے پانی کی قلت کو دور کرنے کے علاوہ زرعی شعبے کو پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ شہر حیدرآباد میں واٹر ٹینکرز کی طلب میں اضافہ کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا کہ محکمہ آبرسانی ٹینکرز کی طلب کے لیے کالز کے علاقوں میں نظر رکھے ہوئے ہیں اور پانی کی طلب میں اضافے کا بھی جائزہ لیا جا رہا۔ دونوں شہروں کے مغربی حصے کے علاقوں سے پانی کی طلب میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ زیر زمین سطح آب میں کمی کے سبب شہر میں تجارتی سرگرمیوں کے لیے پانی کی قلت ریکارڈ کی جا رہی، جیسے ریسٹورانٹ،
ہوٹلوں، دواخانوں اور دیگر مقامات پر ٹینکرز طلب کیے جا رہے اور ہمہ منزلہ عمارتوں میں جہاں سینکڑوں خاندان ایک ہی عمارت میں مقیم ہوتے ہیں، ان مقامات پر پانی کے ٹینکرز کی طلب میں اضافہ ہو رہا۔ ریاست میں یکم تا نہم جماعت کے سالانہ امتحانات کو ریاستی حکومت نے ایک بار پھر ری شیڈیول کیا۔ کہا گیا ہے کہ چونکہ امتحانات تہواروں کے دوران ہو رہے تھے، اس لیے حکومت سے اس کے ٹائم ٹیبل میں تبدیلی کی نمائندگی کی گئی تھی۔ اب امتحانات 15 تا 22 اپریل منعقد ہوں گے۔ پہلے 8 اپریل سے 20 اپریل تک امتحانات کا شیڈیول جاری کیا گیا تھا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ مختلف گوشوں سے امتحانات کے ٹائم ٹیبل میں تبدیلی کے لیے نمائندگی کی جا رہی تھی، جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکومت نے شیڈیول میں تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ اب 15 اپریل سے 22 اپریل تک امتحانات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔ شہری حدود میں 15 سال سے زیادہ پرانی گاڑیوں کی تعداد لاکھوں سے تجاوز کر جانے کے باوجود ریاستی حکومت کی جانب سے ان گاڑیوں کو غیر کارکرد اور ناقابل استعمال قرار دینے کی پالیسی کو منظوری نہ دیے جانے کے نتیجے میں شہر میں ماحولیاتی اور فضائی آلودگی پر قابو پانے میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے حدود میں 15 سال سے زیادہ پرانی گاڑیوں کی تعداد کا جائزہ لینے پر اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ شہر کے حدود میں 17 لاکھ موٹر سائیکل ایسی ہیں جو کہ 15 سال سے زیادہ پرانی ہیں، جبکہ 3.5 لاکھ کاریں ہیں جو 15 سال سے زیادہ پرانی ہو چکی ہیں۔ اسی طرح 1 لاکھ مال بردار گاڑیاں ہیں جو اپنی مدت استعمال سے زیادہ چلائی جا چکی ہیں۔ محکمہ روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے فراہم کیے جانے والے اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو GHMC کے حدود میں 20,000 ایسے آٹو رکشا ہیں جو 15 سال سے زائد پرانے ہیں لیکن اب بھی سڑکوں پر چلائے جا رہے ہیں، جبکہ 2,500 اسکول بسیں ہیں جو کہ شہر کے مختلف اسکولوں میں چلائی جا رہی ہیں اور ان کی مدت استعمال ختم ہو چکی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے پرائیویٹ کالجز انتظامیہ کو متنبہ کیا ہے کہ وہ بورڈ کے جاری کردہ داخلہ شیڈیول کے مطابق داخلہ کریں۔ بورڈ نے مطلع کیا ہے کہ آنے والے تعلیمی سال 2024-25 کے لیے داخلے کا شیڈیول جاری نہیں کیا ہے، لہٰذا طلبہ اور والدین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن سے داخلے کے شیڈیول سے پہلے جونیئر کالجوں میں داخلہ نہ لیں۔ اطلاع میں والدین کو بتایا گیا کہ ان کے بچوں کو صرف الحاق شدہ جونیئر کالجز میں ہی داخلہ دلوائیں۔ پرائیویٹ جونیئر کالجز کی تمام انتظامیہ کو بتایا کہ داخلہ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے اعلان کردہ داخلہ شیڈیول کے مطابق سختی سے کیے جائیں۔ اس شیڈیول سے کوئی بھی انحراف اصولوں کی خلاف ورزی ہے اور اس سے سختی سے نمٹا جائے گا اور قابل اطلاق دفعات کے تحت مناسب کارروائی بھی شروع کی جائے گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام اتوار 7 اپریل کو شملہ گارڈن فنکشن ہال قریب نلگنڈا چوراہا ملک پیٹ میں صبح 9 بجے تا دوپہر 1:30 بجے عازمین حج کا 7واں تربیتی اجتماع منعقد ہوا۔ اس تربیتی اجتماع میں علماء کرام عازمین حج کو مناسک حج اور ایام حج کے علاوہ احرام باندھنے کے طریقے سکھائے اور زیارت و آداب مدینہ منورہ پر مفصل روشنی ڈالی گئی۔ خواتین کے لیے پردے کا علیحدہ سے انتظام رکھا گیا تھا۔ تربیتی اجتماعات و حج سے متعلق مزید اہم تفصیلات کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے ٹیلی گرام چینل میں شامل ہو جائیں تاکہ حج کے متعلق اطلاعات جلد سے جلد حاصل ہوں۔ مزید تفصیلات کے لیے 040232988793 پر باوقات دفتر پر رابطہ کریں۔ مرکزی وزیر و تلنگانہ بی جے پی کے صدر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ وہ لوک سبھا انتخابات میں 400 نشستوں کے ساتھ مرکز میں بی جے پی ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آئے گی۔ پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر انہوں نے حیدرآباد میں پارٹی دفتر میں پرچم لہرایا تھا اور خطاب بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں BRS روز بروز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کانگریس پر تنقید کی کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے موقف میں نہیں۔ پارٹی نے جو وعدے کیے ان وعدوں کو فراموش کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں کانگریس پارٹی کا زوال شروع ہو گیا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ بی جے پی تلنگانہ میں 10 سے زیادہ لوک سبھا حلقوں پر کامیاب ہوگی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ ترقی صرف بی جے پی سے ہی ممکن ہے۔ وزیراعظم مودی ایک عالمی رہنما کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ پوری دنیا ہندوستان کی طرف دیکھ رہی۔ اسمبلی انتخابات سے پہلے راہل گاندھی نے تلنگانہ کو 6 ضمانتیں دی تھی اور اندرون 100 دن ان پر عمل کا وعدہ کیا تھا، تاہم ان پر عمل نہیں کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔